باب استعمال الحروف فرققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف وهمز الحمد أعوذ اهدنا الله ثم لام لله لنا وليتلطف وعلى الله ولو والميم من مخمصة ومن مرض وباء برق باطل بهم بذي واحرص على الشدة والجهد الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر ربوة اجتثت وحج الفجر وبينا مقلقلا إن سكنا وإن يكن في الوقف كان أبينا وحاء حصحص أحط الحق وسين مستقيم يسكو يسكو. یہ باب استعمال الحروف پیچھے معرفت التجوید کے اندر آپ نے یہ پڑھا تھا وہ اعطاء الحروف حقا. صحیح ہے. یہ فرققاً کے اندر فا تفریعیہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو وہاں پر حروف جو بتائے تھے اب عملی طور پہ ادھر جو ہے کیا نام ہے اس کو بتا رہے ہیں کہ عملی طور پہ اس کو کس طرح پڑھنا ہے. سمجھ میں آ رہے ہیں نا؟ یعنی ہر حرف کو اپنا حق دینا. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہاں تو یہ جو ہے کیا نام ہے جملہ بتایا. اب جو یہ باب ہے اس باب کے اندر عملی طور پہ تجوید بتا رہے ہیں کہ عملی طور پہ جو ہے کیا نام ہے آپ نے کس طرح پڑھنا ہے. تو سب سے پہلے انہوں نے کیا فرمایا کہ باریک پڑھیں حروف مستفلہ کو اور الف کے تفخیم کو بھی جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے خیال کرنا ہے کہ الف کو موٹا نہیں کرنا ہے. الف کو موٹا نہیں کرنا. سب سے پہلی بات ہے کہ حروف مستفلہ ان کا ذکر کیا کہ ان کو باریک پڑھنا ہے تو آگے اس کی جو ہے تفصیل آ رہی ہے. دوسری بات یہ کہ الف کا انہوں نے ذکر کیا کہ الف کو کیا پڑھنا ہے باریک پڑھنا ہے. تو اس کے اندر جو ہے نا الف کو خاص کرنے کا مطلب کیا ہے؟ الف کو خاص کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض جو ہے نا کیا نام ہے شراح نے یہ لکھا ہے کہ الف جو ہے نا کیا نام ہے وہ مستعلیہ میں سے ہے. بعض نے لکھے کہ الف مستفلہ میں سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ بعض نے اس کو مستعلیہ میں شمار کیا بعض نے مستفلہ میں شمار کیا. بہرحال اس کے اوپر بہت سارے اقوال ہیں لیکن ناظم رحمۃ اللہ علیہ نے نشر کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے اس کو جو فرمایا ہے تو کہتے ہیں کہ الف خود جو ہے نا کیا نام ہے نہ مستفلہ ہے نہ مستعلیہ ہے بلکہ الف جو ہے نا اپنے ماقبل حرف کے تابع ہیں. کس کے تابع ہیں؟ ماقبل حرف کے. ماقبل حرف اگر مستعلیہ ہوگا اس سے پہلے اگر موٹا حرف ہوگا تو الف موٹا ہوگا. اس سے پہلے اگر باریک حرف ہوگا تو الف باریک ہوگا. جس طرح الف ماقبل حرف کے بغیر نہیں آتا ہے. الف اپنے سے پہلے دو چیزیں چاہتا ہے. کتنی چیزیں چاہتا ہے؟ ایک یہ کہ الف سے پہلے حرف کا ہونا کیا ہے ضروری ہے. دوسرے کہ حرف کے اوپر زبر کا ہونا ضروری ہے. حرف مفتوح ہونا ضروری. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہاں. تو الف کسی حرف کے بغیر آتا نہیں ہے. جب الف کسی حرف کے بغیر الف نہیں آتا ہے تو الف جب حرف کے بغیر آتا نہیں ہے تو حرف کے تابع ہے نا. جب حرف کے تابع ہے تو حرف اگر مستعلیہ ہوگا تو الف مستعلیہ پڑھا جائے گا موٹا پڑھا جائے گا. حرف اگر مستفلہ ہوگا تو الف کیا پڑھا جائے گا باریک پڑھا جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ جو ہے نا کیا نام ہے جو بعض لوگ اس طرف گئے ہیں کہ الف موٹا ہے بعض اس طرف گئے ہیں کہ الف کیا ہے باریک ہے تو ان کے رد کے لیے یہاں پر الف کو ذکر کیا ہے. بات سمجھ میں آ رہے ہیں نا؟ ان کے قول کو رد کرنے کے لیے الف کو یہاں پر کیا کیا ہے ذکر کیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے بعد حمزہ الحمد اعوذ اہدنا اس کے اندر حمزہ کو جو ہے نا کیا نام ہے باریک پڑھنا ہے. اب یہاں پر تو باریک یعنی موٹا حرف تو نہیں آیا ہے لیکن بسا اوقات جو ہے نا کیا نام ہے حمزہ کو ویسے بھی موٹا پڑھ لیتے ہیں تو اس سے جو ہے نا کیا نام ہے اس کو کیا کیا ہے کہ محفوظ کرنا ہے اس کو. پھر اہدنا کے اندر اس کی دو وجہ ہیں. کتنی وجہ ہیں؟ ایک تو حمزہ مستفلہ ہے دوسری
دوسرا کسرہ بھی ہے، مکسورہ بھی ہے، دوسرا کیا ہے؟ مکسورہ بھی ہے، صحیح ہے. اسی طرح اللہ، اب یہاں پر جو حمزہ ہے یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ حمزہ لفظ اللہ کس سے پہلے آیا ہے، یعنی حمزہ جو مستفلہ ہے یہ مفخم حرف سے پہلے آیا ہے، تفخیم سے. تو کہیں ایسے نہ ہو کہ لفظ اللہ کے ساتھ آپ حمزہ کو بھی کیا کریں؟ پر کریں. اس کو آپ نے بچانا ہے. جس طرح اللہ کے اندر حمزہ ہے تو حمزہ کیا ہے؟ مستفلہ ہے، اور لفظ اللہ کا لام جو ہے نا کیا ہے؟ اس وقت یہ مستعلیہ ہے، موٹا پڑا جا رہا ہے نا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ دیکھو لام جو ہے نا یہ مستفلہ حروف میں سے، کس میں سے ہے؟ مستفلہ حروف میں سے. لیکن جب لفظ اللہ کا لام آئے گا اس سے پہلے زبر یا پیش آ جائیں تو کیا ہو جاتے ہیں؟ اس کے اندر تفخیم ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ تفخیم. اس تفخیم کی وجہ سے کئی حمزہ کو جو ہے نا کیا نام ہے آپ نے موٹا نہیں کرنا ہے. صحیح ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے نا کیا نام ہے ایک اور بات کا بھی خیال رکھنا ہے. حمزہ کو ہم نے باریک تو کرنا ہے لیکن باریک کرنے کی وجہ سے اس کے اندر جو شدت ہے اور اس کے اندر جو صفت جار ہے وہ جو ہے نا کیا نام ہے وہ ختم نہ ہو جائے. اس کا بھی خیال کرنا ہے کہ اس کے اندر شدت جہر اور شدت کی جو صفت ہے وہ ختم نہ ہو جائے. اس طرح بھی اس کو باریک پڑھے لیکن اس طرح بھی نہ کرے کہ اس کے اندر میں نے کیا نام ہے شدت اور جہر ختم ہو جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ثم لام للہ لنا، للہ کے لام کو بھی جو ہے نا کیا نام ہے باریک پڑھنا ہے. للہ کے لام کو بھی باریک پڑھنا ہے. کیوں باریک پڑھنا ہے؟ اس کے نیچے ایک تو زیر ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا کیا نام ہے لام، جس طرح بعض لوگ اس کو بھی موٹا پڑھ لیتے ہیں، بعض لوگ اس کو بھی کیا کرتے ہیں موٹا پڑھ لیتے ہیں، تو زیر کو بھی مجھول کر دیتے ہیں. اچھا زیر کے اندر اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ زیر کے اندر جو ہے نا ہونٹ کو کیا کریں گے؟ نیچے والے ہونٹ کو گرائیں گے. نیچے والے ہونٹ کو کیا کریں گے؟ گرائیں گے. صحیح ہے. لنا کو بھی خیال کرنا ہے. بعض لوگ اس کے اندر ادغام کر لیتے ہیں، یا جو ہے نا کیا نام ہے لام کو نون کے مخرج سے یا نون کو لام کے مخرج سے اب ادا کرتے ہوئے وہ ایسے محسوس ہوتے ہیں کہ لنا کو یا تو لام کو نون پڑھ لیتے ہیں یا نون کو لام پڑھ لیتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ لام اور نون جب ایک ساتھ آ جاتے ہیں تو اس میں کیا غلطی ہوتی ہے؟ لام کو یا نون پڑھ لیتے ہیں، نون کو یا لام پڑھ لیتے ہیں. تو اس چیز سے بھی کیا کرنا ہے؟ اس کو بچانا ہے. وَلْيَتَلَطَّفْ عَلَى اللَّهِ وَلَوْ، اس کے اندر یہ بتایا ہے کہ لام جب ہے، جب یہ مستفلہ ہے اور یہ موٹے حروف سے پہلے آئیں گے تو اس کا یہ خیال کرنا ہے کہ موٹے حروف کے ساتھ لام کو موٹا نہیں کرنا ہے. موٹے حروف کے ساتھ لام کو موٹا نہیں کرنا ہے. جیسے وَلْيَتَلَطَّفْ کے اندر دوسرا والا لام، یہ دوسرا والا جو لام ہے یہ قاف کی وجہ سے اس کو کیا کر لیتے ہیں؟ موٹا کر لیتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے. اسی طرح علی اللہ پہلے والے لام کو موٹا کر لیتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ غلط ہے. بتا رہے ہیں کہ اس کو بھی آپ نے بچانا ہے موٹا کرنے سے. وَلَفْظ کے اندر جو ہے نا بعض لوگ لام کو موٹا کر لیتے ہیں، تو اس کو بچانا ہے کہ لام باریک ہوگا، واد موٹا ہوگا. اچھا اس کے اندر یہ آپ اس چیز کا خیال رکھیں، جب یہ موٹا حرف آتے ہیں نا اور موٹا حرف مشدد ہوتے ہیں، موٹا حرف کیا ہوتا ہے؟ مشدد. تو اس کے اندر جو ہے نا ایک غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ لام کے ساتھ موٹے حرف کو آدھا باریک آدھا موٹا کر دیتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ لام کے ساتھ موٹے حرف کو آدھا باریک اور آدھا موٹا کر، یہ بھی غلط ہے. جس وقت یہ مطلب کوئی بھی باریک حرف ہو، لام ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی باریک حرف ہو، اس کو جب موٹے حرف سے ملائیں گے اور موٹا حرف مشدد ہو تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ باریک کو موٹا کر لے یا موٹے کو آدھا باریک آدھا موٹا کر لے. مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن، اس میں بعض لوگ ہیر پہلا را باریک پھر را دوسرا موٹا، یہ غلط ہوا. بعض ہا کو موٹا کر دیتے را کے ساتھ، یہ بھی کیا ہوا؟ غلط ہوا. بلکہ یہ ہا کو باریک اور ہا کو جب را کے ساتھ ملائیں گے تو را کو اس وقت کیا کریں گے؟ شروع سے موٹا کریں گے. شروع سے کس طرح پڑھیں گے؟ یو، دیکھو ہا کا نیچے زیر نیچے گیا، یو، سمجھ میں آیا نا؟ یہ بھی باریک ہے، یو یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یو یہ بھی غلط ہے. بلکہ کیا ہے؟ یو ہا باریک را موٹا، را شروع سے موٹی پڑھیں گے. اسی طرح لیو بات شروع سے موٹا، لام شروع سے باریک. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ موٹے حروف سے پہلے
موٹے حروف سے پہلے جب باریک حرف آئیں گے تو اس کو باریک پڑھنا ہے. تو یہاں پر انہوں نے لام کو خاص طور پر لے کر آئے کہ ان کلمات کے اندر اکثر لام کو کیا کرتے ہیں, موٹا پڑھ لیتے ہیں. اسی طرح میم کو جب میم موٹے حرف سے پہلے آئے گا, میم موٹے حرف سے پہلے آئے گا, چاہے وہ ایک موٹے حرف سے پہلے آئے یا موٹے حرف کے دو موٹے حروف کے درمیان میں آئے, موٹے حرف سے پہلے آ جائے یا دو موٹے حروف کے درمیان میں آئے, اس وقت بھی آپ نے میم کو کیا پڑھنا ہے, باریک پڑھنا ہے. موٹے حرف کی وجہ سے میم کو موٹا نہیں کرنا ہے. یہ غلط ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ رہے. اسی طرح بعض کیا پڑھتے ہیں تو میم موٹا ہو گیا نا, یہ بھی غلط ہوا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں, وہ کہہ رہا تھا نا کہ اعطاء الحروف حقها, اس کا حق کیا ہے؟ باریک حرف کا حق اس کو باریک اور موٹے حرف کا حق اس کو موٹا. بات سمجھ میں آ رہی ہے. یہ اس کی جو ہے کیا نام ہے, اس کے اندر عملی طور پہ یہ بتا رہے ہیں آپ کو. ہاں, جس طرح پیچھے سبق میں گزرا تھا نا, ہاں, وہ عملی طور پہ یہاں پہ آپ کو بتا رہے ہیں. کیا بتا رہے ہیں کہ باریک حرف کا حق باریک حرف ہے, موٹے کا حق موٹا ہے. باریک کے اندر جو صفات ہے مستفلہ ہے, ہاں, اسی طرح منفتحہ ہے, اس کو اسی طرح ادا کرنا ہے. موٹے حرف کے اندر استعلاء ہے یا اطباق ہے یا دونوں ہے, اس کو اسی طرح ادا کرنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے. اس کے بعد کیا ہے, اور برقن کے اندر باطن کے اندر اور بہم بدی, برقن اور باطن کے اندر تو بات سمجھ میں آ گئی نا کہ باطن, اس میں آپ کو دیکھیں دو کلمے انہوں نے یہاں ذکر کیے. کتنے کلمے ذکر کیے؟ باطن کے اندر با اور طا کے درمیان الف فاصل ہے. کیا ہے؟ ایک یہ کلمہ ذکر کیا. دوسرا کلمہ برقن, اس کے اندر با اور را کے درمیان میں فاصل نہیں ہے. تو یہ آپ کو دونوں کلمے بتا رہے ہیں کہ اگر اس کے اندر کوئی حرف فاصل آئے گا تب بھی با کو باریک پڑھنا ہے, اگر فاصل نہیں آئے تب بھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا. اگر الف فاصل آئے گا تب بھی اس کو کیا کریں گے, باطن نہیں پڑھیں گے, بلکہ کیا پڑھیں گے, باطن 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 باطن. بات سمجھ میں آ رہی ہے. اسی طرح باطن 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 باطن. بات سمجھ میں آ رہی ہے. بہم بیدی کے اندر اب ادھر تو موٹا حرف نہیں ہے, لیکن ادھر جو ہے نا با, اس کے اندر با کے اندر صفت جار ہے, صفت شدت ہے. آگے ہاں اور یا جو ہے اس کے اندر جار اور شدت نہیں ہے. ان حروف کی وجہ سے با کے جار اور شدت کے اوپر اثر نہ پڑے. یہ بہم اور بیدی کا جو جملہ یہاں پر آیا ہے, یہ بتلانا کیا مقصود ہے؟ یہ بتلانا مقصود یہ ہے کہ با کے اندر جو صفت جار ہے اور صفت شدت ہے, کہ ایسے نہ ہو کہ ہاں اور یا کی وجہ سے آپ جہر اور شدت کو کیا کریں, متاثر کریں, تو اس کو متاثر نہیں کرنے. بات سمجھ میں آ رہی ہے. اسی طرح اور کہتے ہیں کہ واضح کر کے پڑھو اعلی شدت, جب اس کے اوپر یعنی جیم کے اندر جو صفت شدت ہے اور جہر ہے, یہ اس کے اندر با کے اندر صفت شدت ہے اور جہر ہے, اس کو کیا کرنا ہے, واضح کرنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے. بہم بیوی کے اندر, بہم میں ہاں کے اندر صفت ہمس ہے اور صفت رخوت ہے. ہاں, اسی طرح یا کے اندر بھی. ہاں, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس صفت ہمس اور رخوت کی وجہ سے با کی شدت کو اور جہر کو آپ متاثر کریں, با کی شدت اور جہر کو کیا کریں, متاثر کریں. بات سمجھ میں آ رہی ہے. فیہا وفی الجیم کحب الصبری ربوت نجدت وحج الفجر. تو اس کے اندر بھی آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ با, اسی طرح جیم کا بھی آپ کو بتا رہے ہیں, اسی طرح جیم کا بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ جیم کے اندر اسی طرح جو ہے نا کیا نام ہے, ہا کے اندر, اس میں بھی آپ نے خیال کرنا ہے کہ ہا با کی وجہ سے جو ہے نا کیا نام ہے, اس کے اندر جو اس کا رخوت اور استفعال ہے وہ کیا ہو, متاثر نہ ہو, اور جیم کے جو ہے نا کیا نام ہے صفات متاثر نہ ہو. یعنی ایک حرف کے اندر جو شدت والی صفت ہے اور اس کے اندر جو کیا نام ہے جار والی صفت ہے, اس کے بعد اگر ایسا حرف آتے ہیں کہ جس کے اندر ہمس اور رخوت والی صفت ہے, تو وہ جار اور شدت والی اس سے متاثر نہ ہو. اور اگر جس حرف کے اندر جو ہے نا رخوت اور جو ہے نا کیا نام ہے ہمس ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے بعد جو ہے نا شدت اور جو ہے نا کیا نام ہے جار والے حرف آ جائیں, وہ اس سے متاثر نہ ہو. اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے, اس چیز کا کیا کرنا ہے, خیال کرنا ہے. بات سمجھے. آگے کہہ رہے ہیں مبینم مقلقلا ان سکنا, اور کہتے ہیں کہ واضح کرو قلقلے کو جب وہ کیا ہو, ساکن ہو, جب وہ کیا ہو. وَإِنْ يَكُنْ فِي الْوَقْفِ كَانَ أَبْيَنَا, تو اگر وقف کے اندر آ جائے تو اس کو مزید کیا کرنا ہے, واضح کرنا ہے. مزید کیا کرنا ہے,
اب بات سنیں، انہوں نے قلقلے کی جو ہے 3 قسمیں بتائی ہیں. کتنی قسمیں بتائی ہیں؟ 3 قسمیں بتائی ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ایک جو ہے نا کیا نام ہے ضعیف، ایک قوی، ایک اقویٰ. ایک کیا بتایا ہے؟ ضعیف، ایک قوی، ایک اقویٰ. ویسے قلقلے کے 5 درجات ہیں. کتنے درجات ہیں؟ 5. صحیح ہے نا؟ لیکن ناظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جو تشریح کی ہے نشر کے اندر انہوں نے اس کی کتنی وہ بتائی ہے؟ 3. ایک بتایا ہے ضعیف، ایک بتایا ہے قوی، ایک بتایا ہے اقویٰ. ضعیف کون سا ہے؟ ضعیف یہ ہے کہ اگر کوئی حرف ساکن حروف قلقلہ والے آ جائیں، کلمے کے درمیان میں ہو یا کلمے کے آخر میں ہو، لیکن پڑھنے میں وہ درمیان میں آ جائے. پڑھنے میں خلقنا، اسی طرح اگر کسی کلمے کے آخر میں ہو لیکن آپ اس کلمے کو ملا کر پڑھیں، یعنی قلقلہ جب وسط میں آ جائے، قلقلہ جب وسط میں آ جائے تو اس صورت میں ان کو کیا کہا ہے؟ ضعیف. کیا کہا ہے؟ ضعیف. اور جب قلقلے والا حرف ساکن ہو وقف کی صورت میں، یا پہلے سے ساکن ہو یا وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے، تو اس کو کیا کرنے، اس کو کیا کہا ہے انہوں نے؟ اس کو قوی کہا ہے. مسد، فلق. بات سمجھے؟ اور جو ہے کیا نام ہے اگر مشدد موقوف ہو، پہلا کیا تھا؟ ساکن متوسط. دوسرا کیا ہے؟ ساکن موقوف. تیسرا ہے مشدد موقوف. کیا؟ جس کے اوپر تشدید ہو اور اس پر وقف ہو. بالحق تو کہتے ہیں کہ یہ اقویٰ ہے. کیا ہے؟ اب سمجھ میں آئے؟ یعنی ناظم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا ہے؟ اگر قلقلے والا حرف کلمے کے درمیان میں آ جائے، ساکن ہو، تو وہ کیا ہے؟ ضعیف قلقلہ ہے. اگر قلقلے والا حرف وقف میں آ جائے اور ساکن ہو جائے وقف کی وجہ سے، تو وہ کیا ہے؟ قوی ہے. قلقلے والا حرف مشدد ہو اور اس پر وقف ہو جائے تو وہ کیا ہے؟ اقویٰ ہے. صحیح ہے؟ ویسے قلقلے کے درجات 5 ہیں. کیوں 5 ہے؟ قلقلہ صفات لازمہ میں سے ہے. جب صفات لازمہ ہیں تو کسی بھی صورت میں حرف سے جدا نہیں ہوں گے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تشریح میں آپ کو بتا رہا ہوں. قلقلے والا حرف، قلقلہ کون سی صفت ہے؟ صفات لازمہ میں سے. صفات لازمہ کی تعریف کیا ہے؟ صحیح ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو صفات لازمہ حرف سے کبھی بھی جدا، فرق یہ ہے کہ اس کے اندر درجات ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ درجات ہوتے ہیں. درجات کی وجہ سے کم اور زیادہ تو ہو سکتے ہیں لیکن ختم نہیں ہو سکتے. تو 5 درجات کس طرح ہیں؟ نمبر 1 متحرک. قلقلے والا حرف متحرک ہوگا، اس پر تب بھی قلقلہ ہوگا لیکن وہ آپ خود محسوس کریں گے، یعنی بالکل ادنا درجے کا. بات سمجھ میں آئی؟ نمبر 2 ساکن غیر موقوف، جس طرح خلقنا وسط کلام میں آ جائے، وسط کلمہ میں آ جائے خلقنا. بات سمجھ میں آئے؟ تیسرے نمبر پر ہے مشدد غیر موقوف، مشدد بالحقی. سمجھے؟ جب مشدد حرف کو آپ پڑھیں گے اور اس پر وقف نہیں کریں گے. چوتھے نمبر پر ہے ساکن موقوف، یعنی وہ ساکن ہو یا ساکن ہو جائے وقف کی وجہ سے، ساکن ہو اس پر وقف ہو، یا ساکن تو نہ ہو لیکن وقف کی وجہ سے ساکن اصلی ہو یا ساکن عارضی وقف کی وجہ سے ہو. وقف کی صورت میں جب آئے گا تو وہ چوتھے نمبر پر ہے. کیا؟ چوتھے نمبر پر مطلب یہ کہ وہ زیادہ ہے. چوتھے نمبر کا مطلب کیا ہے؟ وہ زیادہ ہے. صحیح ہے؟ اور 5ویں نمبر پہ، یہ جو میں آپ کو نمبر بتا رہا ہوں الٹا بتا رہا ہوں. صحیح ہے نا؟ یہ 5ویں نمبر والا پہلے نمبر پہ، چوتھے والا دوسرے پہ، اس طرح. 5واں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ کیا ہے؟ مشدد موقوف. کیا؟ مشدد موقوف. جس طرح انہوں نے فرمایا اقویٰ. صحیح ہے نا؟ بالحق، یعنی مشدد بھی ہو اس پر وقف بھی کرے، مشدد بھی اس پر وقف بھی کرے. اچھا، دوسری بات انہوں نے یہاں پر جو ہے کیا نام ہے وَإِن يَكُنْ فِي الْوَقْفِ كَانَ أَبْيَنَا کا ذکر کیا، اور انہوں نے کیا ذکر کیا؟ وَبَيِّنًا مُقَلْقَلًا إِن سَكَنَا ذکر کیا. یہاں پر 2 ذکر کیے. کتنے ذکر کیے؟ 2. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ جو پہلا والا شعر انہوں نے ذکر کیا ہے نا، متقدمین نے قلقلہ کے جو ذکر کیا تھا انہوں نے وقف کا ذکر کیا تھا. کس کا ذکر کیا تھا؟ کہ جب وقف اس پر ہو جائے تو اس پر قلقلہ ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ متقدمین نے جو قلقلے کا ذکر کیا تھا
وہ یہ ذکر کیا تھا کہ حروف قلقلہ پر جب وقف ہوگا تو اس پر کیا ہوگا؟ قلقلہ ہوگا. تو بعض لوگوں نے اس سے یہ مراد لیا ہے کہ صرف قلقلہ وقف کی حالت میں ہوگا, صرف قلقلہ وقف کی حالت میں. تو علامہ جزیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پہلا شعر ذکر کر کے اس بات کو رد کیا. اس بات کو کیا کیے؟ رد کیے. کیوں؟ متقدمین وقف سے مراد ساکن لیتے تھے, چاہے وہ ساکن موقوف ہو یا چاہے ساکن غیر موقوف ہو. متقدمین وقف سے کیا مراد لیتے تھے؟ ساکن مراد لیتے تھے, صرف وقف مراد نہیں لیتے تھے. بعض متاخرین نے اس سے یہ مراد لیا کہ صرف وقف کے اندر قلقلہ ہوگا, باقی قلقلہ نہیں ہوگا. تو علامہ جزیری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا شعر ذکر کر کے یہ بتلایا کہ صرف وقف میں قلقلہ نہیں ہے, بلکہ قلقلہ ویسے سکون پر بھی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ صحیح ہے, بات سمجھے نا. اس کے بعد ہا کا ذکر ہے. ہا کا کیا ذکر ہے؟ کہ ہا کا خیال کرنا ہے کہ ہا اگر موٹے حرف سے پہلے آ جائیں تو اس کو بھی موٹا نہیں پڑھنا ہے, اس کو بھی موٹا نہیں پڑھنا ہے. مثلا یہ ہا کو حوصا پڑھتے نا, ہا کو موٹا کر لیتے ہیں. تو اس چیز کا خیال کرنا ہے. حیاؤ تو اس کے اندر ہو تو پڑھ لیتے ہیں تو ادھر بھی موٹا کر لیتے ہیں, اس کا بھی خیال کرنا ہے. اچھا, اس کلمے کی ادائیگی آپ نے سیکھنی ہے. حیاؤ تو بعضوں اس کو جو ہے نا کیا نام ہے غلط پڑھ لیتے ہیں, ہاں پڑھ نہیں سکتے ہیں, اس میں قلقلہ نہیں ہوگا. یہ ادغام ہے, اس کے اندر کیا ہے؟ ادغام ہے. لیکن اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے ادغام متجانسین ہے. کون سے ادغام ہے؟ متجانسین. لیکن ادغام ناقص ہے. ادغام ناقص اس کے اندر اس لیے ہے کہ قا کے اندر صفت اطباق ہے, صفت استعلاء اور صفت اطباق ہے. صفت اطباق کی وجہ سے اس کے اندر جو صفت اطباق کو اس کو ظاہر کریں گے, اس کو کیا کریں گے؟ ظاہر کریں گے. اور قا تا سے قوی ہے. قا کیا ہے؟ تا سے قوی ہے. تو قا کا ادغام مکمل طور پہ تا میں نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حد تو پڑھنا بھی غلط ہے, سمجھے نا. ہاں, بعض لوگ حد کو تا کو بھی قا پڑھ لیتے ہیں. تو اس کلمے کی جو ہے کہنے میں تصحیح بھی کرتی ہے. صحیح ہے. اسی طرح حق کے اندر ہا کو موٹا کر لیتے ہیں. تو یہ ہا جو ہے نا کیا نام ہے جب قاف سے پہلے آ جائیں, ان حروف سے پہلے آ جائیں, قرآن کریم میں اکثر آئے ہیں. تو اس لیے ان کلمات کو انہوں نے ذکر کیا کہ ہا کا خیال کرنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہاں پر اس کو آپ نے موٹا کر پڑھ لینا ہے. آگے سین کا ذکر کر رہے ہیں کہ سین کا بھی خیال کرنا ہے کہ مستقیم کے اندر یسقو کے اندر جو ہے نا آپ نے اس کا خیال کرنا ہے کہ یسقو میں اور یسقو میں اس کو جو ہے نا کہنا ہے آگے یسقو کے اندر طا ہے سین کے بعد, تو طا کی وجہ سے یہ سین صاد نہ بن جائے. سمجھ میں آ رہی ہے نا. اسی طرح یسقو کے اندر سین کے بعد قاف ہے, تو قاف کی وجہ سے سین کو صاد نہ بنا لیں. سمجھے؟ تو یہ انہوں نے فرمایا ہے کہ ان کلمات کا کیا کرنا ہے؟ خیال کرنا ہے. اچھا, یہ جو کلمات انہوں نے ذکر کیے ہیں اس کے بعد آگے جو ہے نا کیا نام ہے اور بھی کلمات آئیں گے. ہاں, مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً سارے کلمات ذکر کر لیے ہیں, آگے اور بھی آئیں گے اس کے. تو یہاں تک انہوں نے یہ فرمایا اور یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے. مطلب یہ کہ یہ جو باب ہے یہ باب کیا ہے؟ عملی طور پہ کس کا ہے؟ ہاں, میں نے آپ کو کہا نا فرق فقن کے اندر یہ فا کون سی ہے؟ تفریعیہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کون سی فا ہے؟ تفریعیہ. صحیح ہے نا. تو یہ جو ہے نا اعطاء الحروف کی جو ہے نا کیا نام ہے اس کی شرح ہے. یہ اس کی کیا ہے؟ شرح ہے. کس طرح شرح ہے؟ وہاں پر اجمالی طور پہ انہوں نے ذکر کیا اور یہاں پر عملی طور پہ انہوں نے ان کو بتلایا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ مستقیم کے اندر ایک یہ بھی غلطی ہوتی ہے کہ مستقیم تا کو کیا کرتے ہیں؟ موٹا کرتے ہیں. دوسری غلطی اس کے اندر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مستقیم کے قاف کو کیا کرتے ہیں؟ بہت زیادہ موٹا کر دیتے ہیں. یہ میں نے پہلے بھی بتلایا تھا, لیکن ابھی جو ہے کیا نام ہے آپ اس کو تھوڑا سا غور سے سن لیں. موٹے حروف جو ہے نا یہ باعتبار حرکات کے اس کے 5 درجات ہیں. کتنے درجات ہیں؟ 5. بعض نے 4 ذکر کیے ہیں, بعض نے 4 ذکر کیے ہیں, لیکن ہے 5. ہے کیا؟ 5. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں, یعنی یہ میں بعد میں بتاتا ہوں 5ویں وجہ. پہلی بات یہ کہ موٹا حرف جب اس کے اوپر زبر ہو اس کے ساتھ الف آ جائے تو سب سے زیادہ موٹا پڑا جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا اس کے اوپر کھڑا زبر ہو, کھڑا زبر بھی الف کے قائم مقام ہے. ہاں, اس طرح قال قال. اچھا, اس میں خیال کرنا ہے کہ موٹے حروف میں ہونٹ گول نہ ہو, ہونٹ گول نہ ہو. صحیح ہے.
تو قال کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے اس کا پہلا درجہ ہے ابقا، اس میں بھی پہلا درجہ ہے۔ دوسرا نمبر جو اس سے تھوڑا کم ہے وہ صرف جب زبر آ جائے موٹے حرف کے اوپر، موٹا حرف کوئی بھی ہو، قاف لازمی نہیں ہے، کوئی بھی ہو، جیسے قد افلح اس پر زبر ہے، اس کے ساتھ الف نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر جب اس پر پیش آ جائے، اس پر کیا آ جائے، پیش آ جائے، یقول، یہ زبر والے سے تھوڑا کم ہے۔ چوتھے نمبر پر جب یہ ساکن ہو اور اس کے ماقبل کسرہ ہو، یہ ساکن ہو اس کے ماقبل کسرہ ہو، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس صورت میں بھی جو ہے کیا نام ہے اس کو کیا کریں گے، یعنی چوتھے درجے میں پڑھیں گے۔ کس درجے میں پڑھیں گے؟ چوتھے درجے میں، جس طرح اقرا، ہاں اس کو زیادہ موٹا نہیں کریں گے۔ پانچواں درجہ زیر کا ہے، قیلا، جب اس کے نیچے زیر آ جائے، قیلا مستقیم، مستقیم، یہ مستقیم، یہ غلط ہو جائے گا، آپ نے درجات سن لیے۔ اچھا، اب اس میں بعض نے جو 4 درجات لکھے ہیں انہوں نے یعنی زیر کو اور ساکن ماقبل کسرے کو ایک شمار کیا ہے۔ کس وجہ سے ایک شمار کیا ہے؟ جس طرح اس کے اوپر زبر ہے نا، تو زبر والا دوسرے درجے میں ہے، ساکن ماقبل زبر والا بھی دوسرے درجے میں ہے، اس کے اوپر پیش ہے، پیش کا درجہ تیسرا ہے، ساکن اگر موٹا حرف ساکن ہو ماقبل پیش ہو وہ بھی تیسرے درجے میں۔ تو انہوں نے اس کو جو ہے کیا نام ہے زیر والے کو ماقبل زیر والے کو دونوں کو ایک شمار کیا، دونوں کو کیا شمار کیا؟ ایک شمار کیا، لیکن یہ ایک نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے را کے قاعدوں میں پڑھا ہے، اور انشاءاللہ کل جو ہے نا را کے قاعدے ہوں گے، اس میں آپ کو بتاؤں گا مختلفی کلمات کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے مصرع، قطری، اگر اس پر ہم را پر وقف کریں گے تو را ساکنہ ہو جائے گی نا، تو را ساکنہ ہونے کی وجہ سے ماقبل صاد کی وجہ سے را پر پڑھنا بھی صحیح ہے اور را باریک پڑھنا بھی صحیح ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ را باریک اس لیے پڑھیں گے کہ تیسرے حرف کے نیچے زیر ہے، میم کے نیچے، اور پر اس لیے پڑھیں گے کہ را سے پہلے حروف مستعلیہ ساکن آیا ہے، حروف مستعلیہ ساکن آیا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن ناصب کے اندر ہم را کو کیا کرتے ہیں؟ باریک پڑھتے ہیں۔ ناصب کے اندر را کو کیا پڑھتے ہیں؟ باریک پڑھتے ہیں، اس بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ را کو باریک کیوں پڑھتے ہیں؟ صاد کے نیچے زیر ہے، اب سمجھ میں آئی نا؟ اگر یہ ایک درجہ ہوتا، بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اگر ایک ہی درجہ ہوتا، زیر اور ماقبل زیر کا ایک ہی درجہ ہوتا، تو پھر یہاں دونوں جگہ اختلاف ہونا چاہیے تھا نا، موٹے اور باریک کا۔ تو مصرع کے اندر اور قطرے کے اندر تو اختلاف ہے کہ وہ موٹا بھی پڑھ سکتے ہیں، باریک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ موٹا پڑھنے کی وجہ حروف مستعلیہ ماقبل ہے، صحیح ہے نا؟ تو ناصر میں بھی تو حروف مستعلیہ ہے نا ماقبل، ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں کیوں جو ہے نا کہنا میں یہ بات نہیں ہے کہ وقف کی صورت میں را کو موٹا اور باریک پڑھ سکتے ہیں؟ جو صفات ناصر صاد ساکن کے اندر ہے وہی صفات صاد مکسورہ میں بھی ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ صفت اطباق صاد میں ہے، صفت استعلاء صاد میں ہے، تو دونوں صاد ہے کہ نہیں ہے؟ دونوں صاد ہیں، تب بھی جو ہے نا کیا نام ہے یہاں پر را صرف باریک ہے ناصر کے اندر، سمجھے نا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ناصر میں صاد خود بذات خود مکسور ہے، کسرہ ہے، زیر ہے، صحیح ہے نا؟ اور زیر کا درجہ زیادہ باریک کی طرف ہے بنسبت ساکن کے، بنسبت مطلب ساکن ماقبل مکسورہ اور بذات خود کسرہ، اس میں یہ فرق ہے، بات سمجھ میں آئی؟ دوسری بات، بعض ساتھی جو ہے نا کہنا میں یہ کہتے ہیں کہ یار یہ جو غلطیاں، یہ جو حروف کے اندر غلطیاں ہیں نا، جو لوگ غلطی کرتے ہیں، یہ غلطی جو ہے نا کیا نام ہے اس کا احاطہ نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص کی غلطی مختلف ہوتی ہے، اسی طرح قوم کے اعتبار سے بھی، صحیح ہے نا؟ ہر قوم کے اعتبار سے بھی زبان مختلف ہونے کی وجہ سے ان کی غلطیاں مختلف ہوتی ہیں، بات سمجھے نا؟ یعنی قوم کے اعتبار سے زبان مختلف ہونے کی وجہ سے ان کے اندر غلطیاں مختلف ہوتی ہے، اور افراد کے اعتبار سے بھی ہر غلطی ہر بندے کی مختلف ہوتی ہے۔ بعض غلطیاں مشترکہ ہوتی ہیں، بعض غلطیاں مشترکہ ہوتی ہیں، لیکن عموماً جو ہے نا کیا غلطیاں کیا ہوتی ہے؟ مختلف ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے غلطیوں کا احاطہ نہیں ہو سکتا ہے، غلطیوں کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا اصل طریقہ یہ ہے کہ کسی مجوید کے سامنے بیٹھ کے قرآن کریم کی صحیح تفسیر کی جائے۔